بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 45 اور آج ہم مطالعہ شروع کریں گے سورۃ العنکبوت کا، جو کہ 21ویں پارے میں جا کر مکمل ہوتی ہے۔ 20ویں پارے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت کی تکمیل ہوتی۔ سورہ عنکبوت کا مطالعہ کریں گے اور آج اس کی پہلی 14 آیات کا مطالعہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جو شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 140، 142 اور 143۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کلاس نمبر 45 مقاصد مطالعہ کو سمجھتے ہیں، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے ہوگا عنکبوت کسے کہتے ہیں، تو یہ ہم پہلی بات تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ عنکبوت کے کیا معنی ہیں؟ نمبر 2، سورۃ العنکبوت کے آغاز میں دین پر عمل کرنے والوں اور دین کی خدمت کرنے والوں کو کیا نصیحت کی گئی ہے؟ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں اور دین پر ثابت قدمی اختیار کریں، دین کے لیے محنت کریں، ان کے لیے بڑی اہم ہدایات ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے کیا مراد ہے؟ یہ مستقل موضوع قرآن حکیم میں جو ہمارے سامنے آتا ہے، یہاں سورہ عنکبوت میں بھی ذکر آئے گا۔ نمبر 4، عذاب اور تکلیف میں کیا فرق ہے؟ مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، لیکن عذاب بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے، تو عذاب و تکلیف میں کیا فرق ہے؟ بڑا ٹیکنیکل ایک سوال ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور 5ویں بات، حضرت نوح علیہ السلام کی ثابت قدمی اور جد و جہد کو کس طرح نمایاں کیا گیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا قصہ تو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، پہلے ہی حصے میں مطالعہ قرآن میں، البتہ ایک اہم بات آئے گی جو آپ کے علم میں ہے، مجھے معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے ثابت قدمی کا صدیوں تک مظاہرہ کیا، اس پر بھی بات ہوگی مختصراً۔ تو یہ بہت ساری باتیں جو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ البتہ نئی صورت کا آغاز ہے تو ربط صورت بھی سمجھیں گے۔ یاد ہے نا پچھلی صورت جو اس صورت سے قبل ہو اور جس صورت کا آغاز کر رہے ہیں ان کا آپس کا تعلق، ان کے مضامین میں کیا یکسانیت یا کنیکشن ہے، اس پر بات ہوتی ہے، اور پھر صورت کے موضوعات اور مضامین کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ربط صورت پہلے سمجھتے ہیں۔ پہلا نقطہ، سورۃ القصص کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ سورۃ القصص کا مطالعہ کر چکے ہیں، طویل واقعہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے سامنے آیا تھا، یاد ہے نا؟ تو سورہ قصص پہلے ہے سورۃ العنکبوت سے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، لہذا اس کا حکم ہے کہ توحید کی دعوت کو عام کرو۔ توحید کو ماننا ایک شے ہے اور توحید کی دعوت دینا دوسری بات ہے، دونوں کا تقاضا ہے۔ سورۃ العنکبوت کی ابتدا میں ارشاد ہے کہ دعوت حق کے راستے میں آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ ماضی میں بھی لوگ آزمائے گئے اور اب بھی لازماً لوگوں کو آزمایا جائے گا تاکہ سچے اہل ایمان کا فرق واضح ہو اور کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ مکی صورت ہے اور ابھی ہم مکی صورتوں کا ہی مطالعہ کر رہے ہیں۔ مطالعہ قرآن حکیم کے 5ویں حصے تک مکی صورتوں کا ہی مطالعہ ہوگا، اور مکی دور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 برس کا ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں بڑی آزمائشیں آئیں، ان کے حوالے سے اہم ہدایات سورہ عنکبوت میں آئیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، ربط صورت کے حوالے سے دوسرا نقطہ، سورۃ القصص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت اور ربوبیت کو فرعون کی بے حیثیتی اور بے بسی کے اظہار کے ساتھ زبردست انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ تھوڑی سی مشکل باتیں آ رہی ہیں، آسان کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ ہی کنگ ہے، اصل بادشاہ ہے کائنات کا۔ ربوبیت، وہی پروان چڑھانے والا، پرورش کرنے والا ہے۔ اور فرعون کی بے حیثیتی، انسان تھا اور اللہ نے اس کو غرق بھی کر دیا، کوئی حیثیت نہیں تھی اس کی۔ اور بے بسی، بات واضح ہے۔ تو اللہ کی بڑائی اور فرعون کی بے بسی، یہ ذکر سورہ قصص میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس صورت میں یعنی سورۃ العنکبوت جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت اور قوت کے مقابلے میں باطل معبودوں کی حیثیت کو مکڑی کے گھر کی ایک تمثیل سے سمجھایا گیا ہے۔ لیجیے، عنکبوت کا ترجمہ ہے مکڑی، ابھی آگے ذکر آ جائے گا، اسپائڈر جس انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ تمثیل پیرابل کو کہتے ہیں انگلش میں، اور تمثیل اردو میں مثال کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو پکارتے ہیں، ان کے لیے مکڑی کے گھر کی مثال دی گئی۔ البتہ اس کو سمجھنے کے لیے سورت کے بالکل آخر میں جب ہم پہنچیں گے تب ذکر آ جائے گا مکڑی کے گھر کا انشاءاللہ۔ اب تعارف کرتے ہیں سورہ عنکبوت کا، اور مکی صورت ہے جیسے کہ ذکر کیا گیا، آئیے اس پر کلام کریں۔
سورۃ العنکبوت سن 5 نبوی میں نازل ہوئی۔ نبوت کا جب ظہور ہوا نبی علیہ السلام پر، آسان الفاظ میں جب وحی کا آغاز ہوا تو 5واں سال، اس سال میں یہ صورت نازل ہوئی۔ ایک نقطہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا، آپ کو یاد ہے ہجرت حبشہ، مائگریشن ٹو ایبیسینیا کس دور میں ہوئی؟ اسی 5 نبوی کے دور میں۔ بہرحال یہ وہ دور تھا جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شدید ترین مخالفت کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے اپنی قوم میں اعلیٰ صفات اور پاکیزہ و بلند کردار کی وجہ سے نہایت مقبول اور پسندیدہ شخصیت رہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہہ کر مخاطب کرتے۔ سب کو یاد ہے یہ بڑے مشہور القاب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، صادق اور امین۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان کی دعوت دی اور قرآن حکیم سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالف ہو گئی۔ یہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کاہن، شاعر، مجنون، جھوٹا اور جادوگر کہنے لگے معاذ اللہ۔ یہ ان مشرکوں کے الفاظ تھے، قرآن حکیم نے ان کو نقل کیا، بس سمجھانے کے لیے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کیسے کیسے برے الفاظ معاذ اللہ ان مشرکین نے اختیار کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں۔ پہلے صادق اور امین کہتے رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ ہی کو معبود مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو یہ اس قدر بد کلامی پر مکے والے اتر آئے تھے۔ یہ باتیں ہم اور بھی مکی صورتوں میں پڑھ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سن کر بے حد رنج ہوتا، غم ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی، اور مکہ مکرمہ کی 13 برس صبر ہی صبر کا دور تھا۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھتی گئی، نوجوان اور غلام اسلام قبول کرنے لگے، تو مشرکین مکہ کی مخالفت میں بھی شدت آتی گئی۔ نوجوانوں کا طبقہ اور غلاموں کا طبقہ آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر رہا تھا۔ غلام مظلوم لوگ ہوتے ہیں اور ظلم و ستم ان پر ڈھایا جاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی دعوت عدل کی ہوتی ہے، انصاف کی ہوتی ہے، یہ غلام آگے بڑھ کر دعوت قبول کرتے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر مصلحت پسندی نہیں ہوتی، کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، مراد یہ ہے کہ صحیح بات سامنے آتی ہے تو آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں۔ تو نوجوانوں کا طبقہ اور غلاموں کا طبقہ یہ آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے لگا۔ یہی دور تھا جب حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تشدد کرنے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ اسی دور میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بری طرح گھسیٹا گیا، مار پیٹ اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہم نے یہ واقعات پڑھے ہوں گے، دہکتے انگاروں پر حضرت خباب کو لٹایا گیا، ان کی کمر جل کر سیاہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا، ان کے منہ سے خون نکل آتا تھا۔ حضرت سمیہ کی شہادت سب سے پہلی شہادت ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت کے لیے، اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ یہ مصائب ہیں، مشکلات ہیں، تکالیف آ رہی ہیں۔ کب؟ مکہ مکرمہ میں جب حق کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس کے دوران میں یہ مصیبتیں جھیلنا پڑی ہیں اہل ایمان کو۔ اس دور میں سورہ عنکبوت کا نزول ہو رہا ہے رہنمائی اور ہدایت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی مشرکین کی زیادتیوں سے محفوظ نہ تھی۔ ظلم اور تشدد کے اس دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت، ان کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے سورۃ العنکبوت نازل فرمائی، جس میں مسلمانوں کو صبر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، مشہور واقعہ سورہ لہب میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی گئی۔ اللہ اکبر۔ جب آپ بیت اللہ شریف کے پاس سجدے کی حالت میں تھے، تو یہ سارے مصائب کے دور میں یہ ہدایات عطا ہو رہی ہیں کہ کیا کیا جائے، اور صبر کی تلقین کے لیے سورہ عنکبوت نازل ہو رہی ہے۔ اس صورت میں کئی انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کو بطور مثال پیش کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی ثابت قدمی،
یہ ذکر آئے گا سورہ عنکبوت میں، اور میں نے عرض کیا تھا یہ ہم پہلے جانتے ہیں، نوح علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ چکے، 950 سال کی ثابت قدمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لا زوال قربانیاں، ایسی قربانیاں جو قیامت تک یاد رکھی جائیں گی، حضرت لوط علیہ السلام کا قوم کی مخالفت پر صبر، یہ واقعہ بھی ہم پڑھ چکے، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی اپنی قوموں سے کشمکش کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے گئے۔ یہ بات ہم نے کئی مرتبہ سمجھی ہے، پچھلے پیغمبروں کے واقعات کیوں بیان کیے گئے؟ اہل ایمان کو حوصلہ دینے کے لیے، صبر کے لیے تیار کرانے کے لیے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ ظلم و ستم کے اس دور میں قرآن حکیم کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کریں۔ تلاوت کے ذریعے سے ایمان بڑھے گا، نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہوگا، ذکر کے ذریعے سے اللہ کی یاد تازہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد میسر آئے گی، اور اسی دوران میں ہجرت کرنے کی تلقین بھی کر دی گئی۔ اسی نے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا، ہجرت حبشہ اسی 5 نبوی والے سال میں ہوئی ہے، جس سال سورہ عنکبوت کا نزول بھی ہو رہا ہے۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد اور مجاہدہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے ضرور اپنے قرب و معرفت کی راہیں کھولتا اور انہیں اپنی معیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اب آپ لوگوں کی اردو بھی بہت اچھی ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ تھوڑے تھوڑے مشکل الفاظ بھی آ رہے ہیں تو یہ ووکیبلری ہماری بڑھے گی۔ قرب ہم سب جانتے ہیں، اور معرفت تعارف کا حاصل ہونا، اور معیت کسے کہتے ہیں؟ ساتھ کا، معیت ساتھ ہونا، شرف اعزاز کا ملنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور اپنے قرب و معرفت کی راہیں کھولتا اور انہیں اپنی معیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ہوا تعارف سورہ عنکبوت کے موضوعات اور مضامین کا، اور جب پوری سورت کا مستقل مطالعہ کرتے رہیں گے تو یہ باتیں تفصیل سے سامنے آئیں گی۔ اب آئیے آج سورہ عنکبوت کی پہلی 14 آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ان کا آپ کے سامنے ترجمہ رکھتے ہیں۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، ہم سب جانتے ہیں حروف مقطعات، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ احسب الناس، کیا لوگ خیال کرتے ہیں، ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پھر اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور ظاہر کرے گا جھوٹوں کو۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں، ان یسبقونا، کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اگلی آیات سورہ عنکبوت 5 تا 8۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فإن اجل اللہ لآت، تو اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وما جاہد، اور جو شخص کوشش کرتا ہے، فإنما یجاہد لنفسہ، تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، یقیناً اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو حکم کیا، بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تم پر زور دیں، لِتُشْرِكَ بِي،
کہ تم میرے ساتھ شریک کرو ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہ ہو، فلا تطعہما، تو ان دونوں کا کہا نہ ماننا، الی مرجعکم، میری ہی طرف تمہیں واپس آنا ہے، فانبئکم، تو میں تمہیں بتا دوں گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے۔ اگلی آیت سورہ عنکبوت آیات 9 تا 11، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے، ومن الناس من یقول، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ پہنچے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اولیس اللہ بأعلم، کیا اللہ خوب نہیں جانتا، بما فی صدور العالمین، اس کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا انہیں جو ایمان والے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور ظاہر کرے گا منافقوں کو۔ اگلی آیات سورہ عنکبوت آیات 12 تا 14، وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، اتبعوا سبیلنا، کہ تم ہمارے طریقے پر چلو، ملا کر پڑھنے کی ترتیب، للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، اور ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ کو اٹھا لیں گے، وما ہم بحاملین، حالانکہ وہ اٹھانے والے نہیں ہیں، من خطایاہم من شیء، ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی، انہم لکاذبون، یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور وہ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان سے قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان جھوٹی باتوں کے بارے میں جو وہ گھڑا کرتے تھے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ ان میں 50 کم ہزار 950 سال رہے، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ یہ الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت، الف لام میم، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، الف لام میم ہی لکھا جاتا ہے۔ عنکبوت کے معنی، سورت کا آغاز ہے اور سورت کا نام عنکبوت ہے، تو عنکبوت کسے کہتے ہیں آئیے جانیں۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اسپائڈر، اور اسپائڈر مین تو بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں بچوں میں، ٹھیک ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں کیونکہ اس صورت میں مشرکین کے جھوٹے معبودوں کے سہارے کی حقیقت کو مکڑی کی ایک مثال سے واضح کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے۔ بہت کمزور گھر ہوتا ہے نا مکڑی کا، ٹچ کرے ختم، ہوا چلے ختم، ایسے ہی ہے نا۔ تو جتنا مکڑی کا جالا اور اس کا گھر کمزور، اتنا ہی جھوٹے معبودوں کا سہارا لینے والا مشرک، اس کو بھی بتایا جا رہا ہے یہ جھوٹے معبودوں کا سہارا بھی کمزور ہے، جیسے مکڑی کا جالا اور اس کا گھر کمزور ہوتا ہے۔ لیکن یہ مثال جو بتائی گئی سورت کے آخر میں آئے گی انشاءاللہ آئندہ کی کلاسز میں۔ علمی بات، سورت کا مرکزی مضمون شرک کی نفی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا اثبات کرنا ہے۔ اس بات کو بیان کرنا مثبت انداز سے، پازیٹیو انداز سے، تو اللہ کی توحید کا ذکر ہو اور شرک کی نفی ہو، یہ سورہ عنکبوت کا اہم موضوع ہے۔ شرکیہ طرز عمل کو مکڑی کے گھر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تشبیہ دینا، مثال دینا۔
دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور اور ناپائیدار گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اس کی ناپائیداری کا عالم یہ ہے کہ ہوا کا معمولی جھونکا بھی اس کا وجود ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح ہوا کا معمولی جھونکا مکڑی کے گھروندے کو ختم کر دیتا ہے، اس کے گھر کو مراد، اسی طرح معمولی پریشانی سے مشرک کا اپنے باطل معبودوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ ہوا چلی، مکڑی کا گھروندہ گھر ختم، جیسے یہ ختم ایسے ہی ذرا مشرک کو پریشانی ہوتی ہے تو باطل معبود سے اس کا سہارا اٹھ جاتا ہے، بلکہ اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ یہ تو ہے عنکبوت کے مفہوم کے اعتبار سے موضوع سے ہم نے بات کو جوڑ کر آپ کے سامنے رکھا۔ اب آیت نمبر 2، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اس آیت کی تشریح، اہل ایمان کو نصیحت، اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ اگر ایمان لائے ہو تو آزمائش ہو کر رہے گی۔ عملی پہلو، محض کلمے کے 2 بول پڑھ کر یہ امید رکھنا کہ اس رائے حق میں کوئی آزمائش نہیں آئے گی اور آخرت میں بھی سیدھے جنت میں جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری بہت سی آیات سے رائے حق میں آزمائش کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بالضرور آزمائے گا۔ یہ آزمائشیں اور امتحانات یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان دل سے ایمان لایا ہے یا محض زبان ہلا کر نجات چاہتا ہے۔ محض کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، اس کے تقاضوں پر عمل بھی ضروری، اور ان تقاضوں پر عمل میں اگر مشقتیں اور مشکلات آئیں تو ان کو برداشت کرنا بھی لازم ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزما کر کھرے اور کھوٹوں یعنی مؤمنین اور منافقین کو الگ کر کے رہے گا۔ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ایمان کے سچے دعوے دار اور جھوٹے دعوے دار منافقین ان میں فرق کر دیا جائے۔ ایک مشہور شعر ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ یہ گواہی دینا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے محبت کا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بس کلمہ پڑھ لیا ختم ہو گئی بات، نہیں، بتایا جا رہا ہے کہ آزمائشیں آئیں گی۔ آزمائشیں مانگی نہیں جاتی مگر آتی ہیں تو ان پر صبر کرنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کی ذیل میں ایک اور علمی بات، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے انگاروں پر لٹایا جس سے ان کی کمر جل گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر کا تکیہ بنائے کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور غصے اور جلال کے اثرات ظاہر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ماننے والے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہیں زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، زمین کھود کر ان کا آدھا بدن اندر گاڑ دیا جاتا تھا، اللہ اکبر۔ ان کے سر پر آرا چلایا جاتا تھا، آری کاٹنے کی ہوتی نا، بڑا آرا، اللہ اکبر۔ ان کے سر پر آرا چلایا جاتا، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور اسی طرح لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت علیحدہ کر دیا جاتا، اس قدر ان پر ظلم و ستم ہوتا۔ لیکن یہ برتاؤ ان کو دین سے نہیں روکتا تھا۔ اللہ کی قسم یہ دین پورا ہو کر رہے گا، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ کس قدر ظلم و ستم تھا حضرت خباب پر، دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا، کمر جل گئی ہے، وہ درخواست کرے اللہ کے رسول مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اور پچھلے لوگوں کا آپ نے ذکر فرمایا، ان کے ساتھ تو یہ سب کچھ بیتا ہے، ہاں صبر کرو، تم جلدی مچا رہے ہو، صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ کرام پر یہ سب کچھ گزرا ہے، تب دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور ہم بس کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو جائیں تو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 3، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، پھر اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ضرور ظاہر کرے گا جھوٹوں کو۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ۔ آزمائش اور امتحان کی حکمت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امتحان کے ذریعے سچوں اور جھوٹوں کو علیحدہ کر دے، اور تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں
اور کون دنیا دار ہیں۔ پھر وہ بات آ رہی ہے کہ آزمائشیں تو آ کر رہیں گی، کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو کر رہے گا، اور پس منظر کیا ہے؟ مشکلات کے دور کے لیے رہنمائی آ رہی ہے سورہ عنکبوت میں۔ ایک علمی بات، دین اسلام کے اوصاف میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ دین اپنے ماننے والوں کو ہر حال میں خوشخبری نہیں سناتا، بلکہ اس راستے میں آنے والی مشکلات اور مصائب سے بھی آگاہ کرتا ہے، تاکہ دین اسلام کو قبول کرنے والا شخص ذہنی طور پر مشکلات کے لیے تیار ہو کر اسے قبول کرے۔ جنت کی بشارتیں بھی ہیں، مگر ساتھ ساتھ دین یہ بھی بتاتا ہے کہ جنت گھر بیٹھے نہیں ملے گی، محنتوں سے ملے گی، مشقتوں سے ملے گی۔ مراد محنت کرنا ہوگی، مصائب آئیں گے تو جھیلنا ہوگا۔ نماز کے لیے اٹھنا ہے تو بستر چھوڑنا پڑتا ہے نا، فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی دینا پڑتی ہے نا، روزے کی مشقت جھیلنا پڑتی ہے۔ اسی طرح دین کے اور تقاضوں میں بھی مصائب آئیں تو ان کو برداشت کرنے کے لیے بندہ تیار رہے۔ آیت نمبر 4، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ۔ غلط فہمی کا ازالہ۔ کفار و مشرکین کا خیال تھا کہ ان کے ظلم و ستم پر کوئی ان کی گرفت کرنے والا نہیں ہے، لہذا کفار اور برے کام کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ مشرکین مکہ جو صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، ان کا کیا خیال ہے؟ کوئی پکڑے گا نہیں ان کو؟ بتایا جا رہا ہے اللہ ان کی پکڑ کرنے پر قادر ہے۔ اس میں کافروں کے لیے تنبیہ اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تم مصیبتوں کو جھیل رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ ان کافروں کو سزا میں اور عذاب میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ آیت نمبر 5، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کی امید اور اس کا شوق رکھنے والے کے لیے خوشخبری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کی امید اور اس کا شوق رکھنے والے کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اس کی امید ضرور پوری ہوگی۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اس وقت سے پہلے ملنے والی مہلت سے فائدہ اٹھا کر اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے والے صالح اعمال کرے۔ جیسے کافروں کو تنبیہ ہے، اب ایمان والوں کو خوشخبری ہے۔ محنتیں کر رہے ہو، اللہ اجر عطا فرمائے گا، اللہ کے علم میں ہے۔ یہ خوشخبری سنا کر ایمان والوں کو نیک اعمال کرنے اور مصائب کو، مصیبتوں کو جھیلنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ علمی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ دین کی خاطر کون کیا قربانی دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش جب دل میں پیدا ہونے لگتی ہے تو یہ کیفیت حق کی راہ میں پیش آنے والی رکاوٹوں، مصائب اور ظلم و ستم کے مقابلے میں زبردست قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ مدافعت دفاع، ڈیفنس یعنی دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا، اور ایسا شخص پہاڑ کی طرح حق و صداقت کی راہ پر ثابت قدم رہتا ہے۔ جیسے پہاڑ سخت ہوتا ہے، ایمان والا جب اللہ پر توکل کر لے تو مصیبتوں کو جھیلنے میں وہ بھی پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ ایمان کی یہ کیفیت، یہ صبر اور ثابت قدمی کی کیفیت ہم سب کو عطا فرمائے۔ علمی بات، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر تو شہید کر دیے گئے تھے، حضرت سمیہ شہید کر دی گئی تھی، ان کے بیٹے عمار، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنی ہوئی دعا نماز میں پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کئی چیزیں مانگی گئی ہیں۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اے اللہ، اور میں تجھ سے تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں، کسی تکلیف کے بغیر جو نقصان پہنچانے والی ہے اور کسی فتنے کے بغیر جو گمراہ کرنے والا ہے۔ اگلی آیت سورہ عنکبوت آیت نمبر 6، وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، یقیناً اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔
اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عملی پہلو، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو یہ خود اس کی سیرت کے سنورنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سیرت سے ہم مراد کردار ہے، انسان کے کردار کے سنورنے اور اچھے ہونے کے لیے انسان کا کوشش کرنا، جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ گھر بیٹھے کسی کا کردار اچھا نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے کردار میں بہتری اور پختگی ہوتی ہے اور وہ جنت کا مستحق بنتا ہے۔ البتہ یاد رہے، محنت تو ہم نے کرنی، جنت ملے گی اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے۔ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر اترانا اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ کر رہے ہیں کس کے فضل سے ہے؟ اللہ کے فضل سے، یعنی خیر کا کام، نیکی کا کام اگر کر رہے ہیں، دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ یہ کلاسز اگر اٹینڈ کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے، اس پہ اترانا نہیں کہ ہم نے اتنا دین حاصل کر لیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے نیاز ہونے سے مراد تمام جہان والوں کی عبادت سے نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی تنکا بھر اضافہ ہوتا ہے، اور اگر تمام جہان والے بالفرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو بھی اس کے خزانوں میں تنکا برابر بھی کمی نہیں ہوتی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادت اور فرما برداری کا محتاج نہیں ہے۔ جو نیکی کا عمل کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اور کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ بندے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ آیت نمبر 7، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کریں گے اور ضرور انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت نمبر 7 ہے۔ تشریح کرتے ہیں، نیک اعمال سے مراد ایمان لانا اور ایمان پر ڈٹ جانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا مراد ہے۔ نیک اعمال میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا رہے بندہ، اور ایمان پر ڈٹ جانا، جم جانا، ثابت قدم رہنا، اور جو مشقتیں آئیں جیسے کہ مکہ مکرمہ میں آ رہی تھی ان کو برداشت کرنا، یہ بھی نیک عمل میں داخل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں آنے والی تمام تکالیف پر صبر کرنا بھی عمل صالح کہلاتا ہے، نیک عمل۔ بہترین اعمال کا بدلہ عطا فرمانے سے مراد، بڑا دلچسپ نکتہ ہے، اس کے 2 مفاہیم ہیں، مفہوم کی جمع مفاہیم۔ اس معاملے میں مفسرین کرام کی 2 آراء ہیں، رائے کی جمع آراء، اوپینین انگلش میں کہتے ہیں۔ نمبر 1، ان کے اعمال کا بہترین اجر دیا جانا، جو اعمال کیے بہترین اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، انسان کا جو بہتر عمل ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے باقی اعمال کا بھی اس بہتر عمل کے بدلے کی نسبت سے جزا عطا فرما دے گا۔ کیا مطلب؟ بہت سارے اعمال، بہترین عمل کا جو بدلہ ہوگا اس نسبت سے بقیہ سارے اعمال کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ بھی اللہ کی شان کریم ہے۔ تو 2 مفاہیم ہوئے، 2 باتیں ہوئیں، ایک اعمال کا بہترین بدلہ عطا ہونا، ایک اعمال میں سے جو اعمال بہترین ہوں گے ان کا جو بدلہ ہوگا بہت بڑا، اس نسبت سے سارے اعمال کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ برائیاں دور فرمانے سے مراد، یہاں ذکر ہے کہ اللہ برائیاں دور فرما دے گا، اس سے کیا مراد؟ برائیاں دور فرمانے کی یہ صورت ہے۔ نمبر 1، جو شخص اسلام لائے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو اسلام قبول کر لے اور کفر کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ دے، اور گناہ کی جو زندگیاں تھیں پہلے کفر وغیرہ کی ان کو چھوڑ دے، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ نمبر 2، جو شخص نیک کام بجا لانا شروع کر دے، بجا لانا کرنا، نیک کام کرنا، جو شخص نیک کام بجا لانا شروع کر دے اس کو از خود برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ خود برائیوں سے نفرت محسوس کرتا ہے، برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں سے دور فرما دیتا ہے۔ علمی بات، جس معاشرے میں نیکیاں رواج پانے لگیں وہاں سے برائیاں از خود مٹتی چلی جاتی، از خود آٹومیٹکلی، خود بخود وہاں سے برائیاں از خود مٹتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک چیز آئے گی تو لازماً دوسری کو رخصت ہونا پڑے گا، نیکیوں میں بات آگے بڑھے گی تو بدی مٹتی جائے گی۔ البتہ بدی کو مٹانے کی کوشش اپنی جگہ ایک کرنے کا کام ہے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ دونوں کام امت نے کرنے ہیں۔ آیت نمبر 8،
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے انسان کو حکم کیا اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا، اور اگر وہ تم پر زور دیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو تو ان دونوں کا کہا نہ ماننا۔ میری طرف تمہیں واپس آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ۔ ماں باپ کے حوالے سے ایک بات آ رہی ہے، والدین کے ساتھ سلوک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ اچھے سلوک سے مراد، اچھا اب طلبہ و طالبات جو ہمارے اس کورس سے گزر رہے ہو تو اسکول لائف میں ہیں، کچھ باتیں ذرا آگے کی بھی آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اچھے سلوک سے مراد والدین کی دل سے عزت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی فرما برداری کی جائے۔ کیا مطلب؟ اگر ماں باپ کا کوئی حکم شریعت کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کے خلاف ہو، تو پھر تو ان کی بات نہیں مانیں گے نا، کیونکہ سب سے بڑھ کر حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیماری میں ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ مناسب علاج معالجے کا بندوبست کیا جائے۔ اب چھوٹے بچے تو بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن جو بڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہم ہیں اور ہمارے والدہ حیات ہیں ماشاءاللہ، اب ان کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے ادا کرنے کی۔ بہرحال بیماری میں ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ مناسب علاج معالجے کا بندوبست کیا جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ یہ بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، کچھ کھلا دینا، پلا دینا، کچھ لا کر دے دینا، ٹھیک ہے، کبھی ماں باپ کے پیر دبا دینا، کیا خیال ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں۔ ان کی وصیت پوری کی جائے، انتقال ہو جائے تو ان کی وصیت اگر ہے شریعت کے دائرے کے مطابق اس پر عمل کرنا، ان کے وعدے پورے کیے جائیں، ان کے جن لوگوں سے تعلقات اور رشتے ہیں انہیں نبھایا جائے۔ سبحان اللہ، کتنی ساری باتیں ہیں۔ ان کے دوستوں کا بھی احترام کیا جائے، ان کے ساتھ بھی اچھائی کی جائے۔ البتہ اگر والدین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک اور اس کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ اہم بات ہے جو اس مقام پر آئی۔ اگر ماں باپ مشرک ہیں، کفر پر ہیں، اور اولاد مسلمان ہے اور ماں باپ شرک کا حکم دیں، کفر کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح کسی کے ماں باپ ہوں تو مسلمان مگر گناہ کا حکم دیں گے تو ان ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ سب سے اوپر حکم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا ہے۔ شان نزول، کس پس منظر میں یہ آیت کریمہ آئی ہے اس کو آئیے جانتے ہیں۔ صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی احادیث مبارکہ کا حاصل یہ ہے کہ یہ آیت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، 10، ان میں سے سعد بن ابی وقاص بھی سابقین اولین میں تھے، اول ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ اپنی ماں کے بڑے فرمانبردار اور اطاعت گزار تھے۔ آپ کے والد کا نام مالک تھا اور قبیلہ بنی زہرہ کے ممتاز شخص تھے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے ان کو اسلام سے باز رکھنے کے ارادے سے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ باز رکھنا، روکنا۔ کئی روز تک کھانا نہیں کھایا اور یہی کہتی تھی کہ سعد جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اپنا قدیمی دین اختیار نہ کرو گے میں کھانا نہ کھاؤں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے میری ماں، اگر 100 دفعہ بھی مر کر جیو گی اور پھر مرو گی جب بھی میں اسلام سے ہرگز نہ پھروں گا۔ ماں بیٹے کے جھگڑے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ ہے کہ ماں ابھی کفر پر ہے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کو کہہ رہی ہے، یہاں ماں کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ یہ بات اللہ کے دین کے خلاف ہے۔ اس پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ آیت نمبر 9، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ یہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے بشارت، جو لوگ ایمان اور نیک اعمال اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازماً انہیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے گا۔ یعنی اگر کسی کے والدین مشرک ہوں گے تو مومن بیٹا نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، مشرک والدین کے ساتھ نہیں۔ اگرچہ والدین دنیا میں اس کے بہت قریب رہے اور محبت بھی کرتے رہے مگر ان کی اس سے اور اس کی ان سے محبت طبعی تھی، فطری تھی، دینی نہ تھی، جبکہ حقیقی محبت دینی محبت ہے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے
اسے حقیقی دینی محبت ہوگی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ دنیا میں جمع ہے ماں باپ مشرک، اولاد مسلمان، کل اللہ علیحدہ علیحدہ کر دے گا، نیک لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کو ملا دے گا۔ علمی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور یہ کہ اگر والدین بھی مسلمان ہوں اور اولاد بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ ملا دے گا۔ سورہ طور آیت نمبر 21 میں بات پہلے آ چکی ہے، 27 پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ اگرچہ اولاد کے نیک اعمال اپنے والدین کے اعمال کے درجے کے نہ ہوں، مگر سب ایمان پڑھتے جنت پہ پہنچیں گے، اللہ نیچے والوں کو لے جا کر اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا۔ اگر والدین کافر تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اولاد کو صالحین کے زمرے میں شامل فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ابھی ان سے نہیں ملا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھے گا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو ہماری محبتیں اللہ کی خاطر ہوں تو اللہ تعالی ہمیں جمع فرما دے گا جنت میں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آیت نمبر 10، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اور اگر آپ کی رب کی طرف سے مدد پہنچی تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا اللہ خوب نہیں جانتا اس کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے۔ آیت نمبر 10 ہے، اس کا تشریح کرتے ہیں۔ منافقین کا طرز عمل، جب انہیں لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے برابر سمجھنے لگتے ہیں اور دین کے لیے قربانی سے کتراتے نہیں، بھاگتے ہیں۔ اب یہ ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین تھے تو مدینہ شریف میں، وہاں کے واقعات زیادہ ہیں، البتہ پہلے سے ان کے بارے میں متنبہ کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے کہ یہ منافقانہ کردار ہے، جو ایمان والوں کو اپنے آپ اس سے بچانا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ قربانی سے بھاگتے ہیں۔ عذاب و تکلیفوں میں فرق، انسانوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور اس میں انسان بالکل ہی مجبور نہیں ہوتا۔ یہ تکالیف زیادہ سے زیادہ جان لے سکتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا عذاب مستقل ہے اور شدید تر ہے، جس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اور وہاں اہل جہنم کو موت بھی نہیں آئے گی، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور دنیا کی عارضی تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے۔ دین پر عمل اور دین کی محنت میں جو تکلیف آ جا رہی ہے یہ عارضی ہے، اور جو جہنم میں عذاب اللہ کا وہ عذاب دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آج دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ منافقین کی دوسری کمزوری، منافقین مشکلات میں حق کا ساتھ نہیں دیتے اور دنیاوی فتح کے موقع پر دعویٰ کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، تاکہ اس فتح میں انہیں بھی حصے ملے، یعنی مال غنیمت میں حصہ ملے۔ یہ منافقین کا طرز عمل، یہ ہے مدنی دور کے واقعہ جب غزوات ہوئے، لیکن مکی دور کی سورہ عنکبوت میں پہلے سے اس طرز عمل کے بارے میں مسلمانوں کو وارننگ دی جا رہی کہ اس سے بچنا، چوکنا رہنا۔ منافقین دنیا پرست ہوتے، رال ٹپکتی، مال ملے فوراً آتے ورنہ بھاگ جاتے۔ آیت کے اختتام پر تلقین، آیت کے اختتام پر اخلاص نیت کی تلقین ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سینوں کے رازوں اور ہمارے ارادوں سے بھی واقف ہے، اس لیے ہمیں اپنی نیت درست رکھنی چاہیے۔ منافق کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اسے جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہ اسی طرف جھک جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان پھرتی ہے، کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے کبھی دوسرے کی طرف۔ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ، بہت ساری بکریاں ایک ساتھ جا رہی ہیں، ایک بکری درمیان میں، ادھر فائدہ ملے ادھر بھاگو، ادھر فائدہ ملے ادھر بھاگو۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ اچھا، ایک آپ نے بات نوٹ کی ہوگی، میں نے پڑھا رضی اللہ عنہما دو کے لیے آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ۔ تو جب دو کا ذکر کریں گے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پڑھتے ہیں۔
آیت نمبر 11 وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا انہیں جو ایمان والے ہیں، اور ضرور ظاہر کرے گا منافقوں کو۔ یہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ۔ ظاہر فرمانے کا مقصد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقوں کو اہل ایمان سے علیحدہ فرما کر رہے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ایسے مواقع پیدا کرتا رہتا ہے جس سے سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ایمان کے کس درجے میں ہے، پختہ ایمان والا کون ہے، کمزور ایمان والا کون، اور منافق کون ہے۔ آزمائشی حالات مومن اور منافق کے فرق کو نمایاں کر دیتے ہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور یہ آزمائشوں کے دور میں سورہ عنکبوت آ رہی ہے، ہمارے لیے بھی اس میں رہنمائی موجود ہے، کون کھرا اور کون کھوٹا ہے۔ عملی پہلو، ایمان اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جو صحیح عقیدے اور دل کی تصدیق کے ساتھ ہو۔ یہ ایمان دل میں ایک خاص کیفیت اور ایک خاص نور پیدا کرتا ہے۔ اس کے برخلاف منافق عقیدے کا اظہار تو کرتا ہے لیکن اس کا دل اس کی تصدیق نہیں کرتا، اس لیے اس کے دل میں ایمان سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا، وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اور نہ اس کی زندگی میں ایمان کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ اور سچا ایمان والا ہوگا، آزمائشوں میں صبر بھی کرے گا، اور اس کی زندگی ثبوت پیش کرے گی اس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اس کی زندگی بتاتی ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ آیت نمبر 12 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور کافروں نے کہا ایمان والوں سے کہ تم ہمارے طریقے پر چلو اور ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ کو اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ اٹھانے والے نہیں ہیں، ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی، یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یہ آیت نمبر 12 کا ترجمہ۔ کفار اور اہل ایمان کا مکالمہ۔ کفار کہتے تھے کہ تم کفر و شرک میں ہماری پیروی کرو، اور اگر قیامت آ گئی اور ہم غلط ثابت ہوئے تو ہم قیامت کے دن تمہارے گناہ اٹھا لیں گے۔ استغفر اللہ۔ مشرکین مکہ یہ بات مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کے لیے کہتے تھے، کیونکہ نہ وہ خود آخرت کے قائل تھے، نہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ آخرت میں ان سے باس پرس بھی ہونے والی ہے، باس پرس سوال جواب ہونا، اور انہیں اپنے گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا۔ بار کہتے ہیں بوجھ کو، ویٹ۔ پھر انہیں اپنا دین بھی مرغوب تھا، کفر والا دین، اور وہ اس مشرکانہ دین کو برحق سمجھتے تھے اور اس کی اشاعت و ترویج چاہتے تھے، اس کو پھیلانا چاہتے تھے۔ لہذا آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اور ایسا کہنے والے جھوٹے ہیں۔ کہتے تھے کہ تم کفر پر آ جاؤ، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے ایمان والوں، یا کوئی اپنی اولاد کو کہتا، کوئی نوجوانوں کو کہتا، ورغلانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لائے دین سے دور ہٹانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اپنا بوجھ ہر ایک نے خود اٹھانا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 13 وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، اور اسے قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا ان جھوٹی باتوں کے بارے میں جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 13 کا ترجمہ۔ بوجھ اٹھانے کا ذکر۔ کفار و مشرکین کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے کفر اور گناہوں کے بوجھ کے ساتھ قیامت کے دن دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے نام اعمال میں ان لوگوں کے گناہ بھی اضافی طور پر ڈالے جائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا، لیکن گمراہ ہونے والوں کے گناہ میں کمی نہیں کی جائے گی۔ خود بھی گمراہ ہوئے، اس بات کا بھی بوجھ ان پر آئے گا، دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس کا بوجھ بھی ان کافروں کو، مشرکوں کو، دین حق سے روکنے والوں کو اٹھانا پڑے گا۔ عملی پہلو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کے دن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ہاں، جس شخص نے کسی کو بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی گمراہ کرنے کی کوشش کی یا کسی کو گناہ پر آمادہ کیا، اسے اپنا اور دوسرے کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا۔ اس سے گناہ کرنے والے کا بوجھ ہلکا نہیں ہوگا، گناہ کرنے والے کا اپنا بوجھ تو ہے، لیکن جس دوسرے نے اس کو ورغلایا، گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس گناہ کا وبال بھی گمراہ کرنے والے پر آئے گا۔ اسی اصول کی بنیاد پر
قرآن حکیم میں یہ اصول بیان ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ علمی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہدایت کی طرف بلایا اسے عمل کرنے والے کے اجر کے مطابق اجر ملے گا، جنہوں نے اس کی تابعداری کی ان کے اجر میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوگی، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اس کو گناہ کرنے والے کے برابر گناہ ملے گا۔ جو گمراہ شخص کی تابعداری کرتے ہوئے گمراہی کے راستے پر چلے تھے اور ان کے گناہ میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ ایک شخص نیکی کی دعوت دیتا ہے، یہ خود نیکی کرتا ہے، ایک اجر ملے گا، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اگلا عمل کرے گا اس کا بھی اجر ملے گا، اور نیک عمل کرنے والے کا اجر محفوظ رہے گا۔ ایک شخص گناہ کرتا ہے، اس کا وبال اس پر آئے گا۔ دوسرے کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی دعوت دینے والے کو بھی اس کا وبال ملے گا، اور جس نے گناہ کیا اس کو بھی اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ استغفر اللہ۔ قیامت کے دن کفار کی باس پرس یعنی سوال جواب۔ آیت میں قیامت کے دن کفار سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ گھڑنے کے بارے میں باس پرس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج گناہوں کی دعوتیں ہیں، کفر و شرک کی دعوتیں ہیں، چلتا رہے گا سلسلہ؟ نہیں، کل اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی اس حوالے سے بھی۔ آخری آیت ہے آج کی کلاس کی، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم ہزار یعنی 950 سال رہے، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جد و جہد۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کے طویل عرصے تک اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ مکی دور میں اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کو تسلی دی جائے کہ انہیں مظالم سہتے ہوئے ابھی بہت تھوڑا عرصہ گزرا ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دین حق کے راستے میں کس قدر محنت کی اور کتنی طویل مدت تک ظالموں کے ظلم برداشت کرتے رہے۔ 950 برس، اللہ اکبر۔ تو یہ مکی دور میں رہنمائی عطا ہو رہی ہے، اور ہر دور کے لیے ایمان والوں کو صبر کرنے کے تعلق سے رہنمائی عطا ہو رہی ہے۔ عملی پہلو، دعوت و تبلیغ کے میدان میں رکاوٹوں، لوگوں کی سخت رد عمل اور پیش آمدہ مصائب سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل جد و جہد اور صبر و استقامت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس راستے میں مزید امتحانات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، بڑے مصائب برداشت کرنا ہوں گے، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آخری بات، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام، وہ لوگ طوفان میں ہلاک کر دیے گئے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ باقی نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو کشتی میں بچایا گیا تھا، یہ واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ الحمدللہ آج کی کلاس تھوڑی سی طویل تھی، ہم نے مکمل کی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔